وحجر المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين شمس الدهى بدر الدجى كافي الورى نور الهدى سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد عبده ورسوله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقادم له ولا مداني له ولا مداري له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو عزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ومن يعبد بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين ونسيم وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خطبہ ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ میں اسی طرح بیان کر دوں گا انشاءاللہ آپ توجہ میری طرف رکھیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سبحان اللہ بھی نہ کہیں نعرہ بھی نہ لگائیں سبحان اللہ کہنی ہے دل میں کہیں نعرہ بھی لگانا لازمی نہیں ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر دینا ہے آپ سنیں گے اخلاص کے ساتھ تو آپ کو بھی اجر رب کائنات نے دینا ہے میں نے نہیں دینا آپ توجہ کے ساتھ جو ہے میرا بیان سنیں اور میری جو بات ہے وہ دل میں رکھیں اللہ کریم مجھ سمیت آپ سب کو جو ہے وہ عمل کرنے والا بنائے اور اخلاص کے ساتھ جو کچھ میں بیان کروں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آفتاب خدا مہتاب عطا در بحر و صفا معدن اتقا سید الاسفیاء احمد مجتبہ جلوہ حق نما عکس نور خدا نور شمس و قمر ظلمتوں کے سحر راکب بحر و بر مالک خشک و تر نطق شیریں اثر ذات والا گوہر رد ہر قیل و قال حق پہ محکم دلیل کبریاء کے وکیل انبیاء کے کفیل حسن یوسف کے شباب دولہ معراج صاحب حل عطا شاہد ماتغا مکہ کے تاجدار مدینہ کے سردار رسولوں کے رہبر نبیوں کے افسر نور مجسم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے اس کا پھل کیسا ہوگا فرمایا اس کا پھل سیب سے بڑا ہوگا انار سے چھوٹا ہوگا مکھن سے زیادہ نرم ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا فرمایا اس کے پتے موتیوں کی طرح ہوں گے اس کے تنے سونے کے ہوں گے فرمایا اس کی شاخیں زبرجد کی ہوں گی آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس درخت کے سے پھل کون کھائے گا کس کو کھانا نصیب ہوگا فرمایا جو میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا اللہ اس کو اس درخت کا پھل عطا فرمائے گا آپ دیکھیں کہ جب وہ بندہ اس درخت کا پھل کھائے گا اللہ جب اس کی قسمت میں لکھ دے گا جب وہ پھل کھائے گا تو ظاہری سی بات ہے جنت میں جا کے ہی کھائے گا نا باہر تو کھانے سے رہا وہ درخت تو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا ہے فرمایا جو آقا کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت کا پھل عطا فرمائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ذات ہے روایتوں میں آتا ہے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ کرتے ہیں اور آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آقا کی ذات وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات پر اگر کوئی درود پڑھنے والا ہے اگر وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی پڑھتا ہے نا اللہ تب بھی قبول فرما لیتا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے قیامت کے دن پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس پہ منہ پہ ماری جائے گی اور کہا جائے گا جس کے لیے نماز پڑھی تھی اس سے جا کے ثواب لے لے ایک بندہ حاضر ہوگا مولا مسائل جن کی قرآن پڑھتا رہا اعلان ہوگا فرشتوں اس کو پکڑو اور گھسیٹو اور جہنم کے اندر ڈال دو وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں قرآن پڑھتا رہا میں قاری تھا اللہ فرمائے گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کائنات تجھے قاری کہے لوگ تجھے قاری کہے دنیا والوں نے تجھے قاری کہا لوگوں نے تیری تعریفیں کی سب کچھ ہو گیا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹو جہنم کے اندر ڈال دو اس کے بعد ایک اور آئے گا جو سخی ہوگا آ کر عرض کرے گا مولا
میں ساری زندگی تیری بارگاہ میں سخاوت کرتا رہا، میں غریبوں کے اندر مال لٹاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے سخاوت اس لیے نہیں کی تھی کہ تم میری بارگاہ سے اجر پا سکے، تو نے سخاوت اس لیے کی تھی لوگ کہے او چودھری صاحب نے کمال کر دیا، او سیٹھ صاحب نے کمال کر دیا، لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ تیرے قصیدے گائیں، جو کچھ ہونا تھا وہ دنیا میں ہو چکا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو بھی پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد ایک شخص آئے گا جو شہید ہوگا، عرض کرے گا مولا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں قربان کر دی، مولا اس کا اجر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے نہیں قربان کی کہ تجھے میری طرف سے اجر ملے، تو نے اس لیے قربان کی تھی تاکہ لوگ کہیں او یہ بڑا بہادر بندہ تھا، وہ یار شیر جوان تھا، بڑا کمال کا بندہ تھا۔ لوگوں نے تیری تعریفیں کی، تیرے نام کے پینا فلیکس بنوائے، تیرے نام کی سڑکیں بنوائی گئی، جو کچھ ہونا تھا دنیا میں ہو چکا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو پکڑو گھسیٹو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ غور کریں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے لکھا اس حدیث کے پاک کی شرح میں، کہا کہ جب یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، کون سے؟ سخاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور شہادت کا رتبہ، یہ کوئی چھوٹے اعمال نہیں، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ کہا جب بڑے اعمال کسی کو دکھانے کے لیے کیے جائیں اللہ وہ تباہ کر دیتا ہے، وہ ضائع کر دیتا ہے، چھوٹے اعمال کے بارے میں کیا کہنا؟ وہ اگر بندہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے گا تو اللہ تو اس کو حقارت کر دے گا۔ فرمایا کہ سارے اعمال اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا یہ وہ واحد عبادت ہے، اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھے اللہ تب بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آقا کی شان بلند و بالا ہے، آقا کا مقام بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو بڑی شانیں بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ دیکھیں آقا کے جتنے صحابہ ہیں نا، سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، حضور کے سارے صحابہ، ان کا جو غلام ہے، ان کا جو غلام ہے، ان کا جو غلام ہے، ان کا جو ادنا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ آقا کے سارے صحابہ بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، بھلے وہ ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، مولا کائنات ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت جہجہ غفاری ہوں، حضرت زید ہوں، حضرت حارث ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضور کے سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ آقا کے سارے صحابہ بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، لیکن غور کریں آقا علیہ السلام کے بعض صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں جو سر فہرست ہیں جن کا پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی آقا کے قدموں پہ قربان کر دی۔ دنیا میں انسان کو تین چیزوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، جان سے، مال سے، اولاد سے۔ جان کی باری آئے غار ثور میں اپنی جان قربان کر دیں، سانپ آپ کو ڈستا رہے آپ آقا کو نہ جگائیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے آقا کے رخسار پہ آئے، آقا بیدار ہو جائیں، آقا فرمائیں صدیق کیا ہوا، تب جا کے صدیق کہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آقا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جان کی باری آئے جان دے چکے، یہ تو آقا تھے جنہوں نے جان واپس کر دی، ورنہ یہ تو وہ کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، وہ کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، یہ جان دے چکے تھے، وہ تو مصطفیٰ تھے جنہوں نے لعاب لگا کے جان کو واپس کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں جان کی باری آئے جان بھی قربان کر دے، مال کی باری آئے آقا فرمائے صحابہ مجھے تمہارے مال کی حاجت ہے۔ سارے صحابہ جائیں، کوئی آدھا مال لائے، کوئی پونا مال لائے، کوئی کتنا مال لائے، ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق لائے۔ وہ واحد بندہ تھا جو گھر کا سارا سامان ہی اٹھا کے لے آیا تھا، جو گھر کا سارا سامان اٹھا کے لایا تھا، اس کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ پھر جب وہ آئے تھے نا آقا نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے پیچھے جبریل امین بھی آ رہے ہیں، تمہارے پیچھے جبریل امین بھی آ رہے ہیں۔ جبریل امین بھی پھر وہی لباس پہنا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا آج وہ لباس صرف میں نے نہیں پہنا بلکہ عرش پہ سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو فرش پہ صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ آپ غور کریں یہ شان پائی۔ اولاد کی باری آئے تو اپنا سب کچھ قربان جنہوں نے کر دیا، کیا وہ اولاد کو رکھ لیتے؟ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جب ایمان لے آئے اپنے والد کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، بیٹے نے کہا بابا آپ فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹے وہ تو تھا جس نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تم میری تلوار کے نیچے
آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، آقا کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان مال اولاد سب کچھ آقا کی خدمت پہ قربان کر دیا۔ مختصر عرض کرتا چلو، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جو ہر چیز میں اول رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اول نہیں، وہ تو ہر چیز میں اول تھے۔ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر، جو سب سے پہلے اسلام لائے ابو بکر، جو اسلام کے پہلے مبلغ ابو بکر، جنہوں نے کعبے کے صحن میں سب سے پہلے خطبہ دیا وہ ابو بکر، جو غار ثور میں آقا کے ساتھ تھے کوئی تیسرا نہ تھا وہ ابو بکر، جنہوں نے آقا کو آ کے دودھ کا پیالہ پیش کیا کوئی اور نہ تھا وہ بھی ابو بکر، 3 دن تک آقا کو دیکھنے والا کوئی اور نہ تھا، صرف صدیق اکبر کی ذات تھی جو آقا کو تک رہی تھی، بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ذات تھی جس نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہ بھی صدیق اکبر، جنہوں نے دنیا والوں کو خادم و مخدوم کا فرق بتایا وہ بھی صدیق اکبر، جو سب سے پہلے خلیفہ بنے وہ بھی صدیق اکبر، جو سب سے پہلے اپنے والد کی زندگی میں خلیفہ بنائے گئے وہ بھی صدیق اکبر، ہر جگہ آقا کے ساتھ رہے وہ صدیق اکبر، سفر میں، حضر میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر جگہ آقا کے ساتھ رہے، غار میں بھی آقا کے ساتھ اور آج مزار میں بھی آقا کے ساتھ ہے۔ یہ شان پائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہر جگہ آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی شان تو بلند و بالا ہے، فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ وہ ایک مغربی مفکر نے لکھا تھا نا، اگر دنیا والوں کو ایک اور عمر مل جائے تو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک صرف ایک ہی مذہب ہوگا جس کا نام اسلام ہوگا۔ یہ شان پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آ جائیں حضرت عثمان غنی پہ، آقا نے فرمایا تھا عثمان کون ہے؟ فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، اور سمجھ لو میرا ساتھی جنت میں میرا عثمان ہوگا۔ آقا نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، ان کا وصال ہو گیا، آقا نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا، ان کا وصال ہو گیا، آقا نے فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ۔ مولا علی پہ آ جائیں، حضرت علی کا تو ذکر ہی ایسا ہے، آپ کا تو نام ہی ایسا ہے، جب یہ نام لبوں پہ آتا ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کوئی عام ہستی تو نہیں نا، یہ وہ صحابی ہیں جب یہ پیدا ہوئے آنکھیں کھولی تو محمد عربی کا جمال جہاں آرا دیکھا، اپنے منہ کو کھولا تو مصطفیٰ کی زبان اقدس کو چوسا۔ غور کریں یہ وہ صحابی رسول ہیں جو دنیا میں آئے، آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کو دیکھا، منہ کھولا تو آقا کی زبان اقدس کو چوسا۔ اب غور کریں کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ صدیق اکبر جیسے صحابی آپ دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی المرتضیٰ کو، بعد میں آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مدققہ محققہ مفکرہ مورخہ متکلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بابا آپ مولا علی کو گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے، بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ فرمایا بیٹی میں نے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو علی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے یہ بھی اللہ عبادت میں شمار کر لیتا ہے۔ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ہم لوگ تو چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آقا ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو چرس کا سوٹا بھی لگاتے ہیں اور ساتھ علی علی بھی کرتے ہیں، ایک وہ فرقہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں ساتھ میں علی علی بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رہے ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت علی سے محبت اتنی کرتا ہے انبیاء سے بڑھا دیتا ہے، وہ فرقہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حضرت علی سے ایسی محبت کرتے ہیں، دل لگا کے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، لیکن جو شریعت نے حد بتائی ہے اس حد میں رہ کے پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں الیاس قادری کا مرید ہوں جس نے اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اگر میرے جو ہے وہ دل کے ٹوٹے ٹوٹے کیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرا قیمہ بنا دیا جائے، خون کے ایک ایک قطرے سے علی علی کی صدا آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ، ہم بھی علی علی کرتے ہیں، اور حضرت علی کے نام میں اللہ نے وہ دلکشی رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جس کا نام علی ہو اس میں طاقت نہیں ہوتی، حالانکہ آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں، اور جس نے پاکستان بنایا تھا وہ بھی محمد علی تھا، وہ بھی محمد علی تھا، اور جس نے پاکستان کی تحریک کا شور مچایا تھا، دنیا والوں کو بتایا تھا، وہ بھی پیر جماعت علی تھا، وہ بھی پیر جماعت علی تھا، اور جس نے قادیانوں کو شکست فاش دی تھی اور جس نے قادیانیت کو فتح کیا تھا وہ بھی پیر مہر علی تھا، وہ بھی پیر مہر علی تھا۔ اور دنیا جس کو داتا گنج
बख्श अली हजवेरी कहती है वो भी उस्मान बिन अली था, वो भी उस्मान बिन अली था। और दुनिया जिसको कलंदर कहती है वो भी बू अली था, वो भी बू अली था। अली के नाम में अल्लाह ने वो पावर रखी है, वो ताकत रखी है। अरे ये नाम कोई आम नाम नहीं है। यही मौलाए कायनात थे जो काबे में गए तो पुत्तों को गिरा दिया। उमर हम सामने आया, वो कहने लगा अली वो तू मुझे नहीं जानता, मैं वो हूँ जिससे पूरे मक्का वाले वो थर-थर कांपते हैं, वो दुनिया अरब मुझको जानती है, तू मुझे नहीं जानता। हजरत अली ने कहा था मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन परेशानी ये है और तू मुझे नहीं जानता। अगर तू मरब है, मैं रब का भी शेर हूं, मुस्तफा का भी शेर हूं। फिर आपने ऐसी तलवार घुमाई थी कि मरहब की तो गर्दन उड़ी ही उड़ी, उसके घोड़े के भी जो है वो टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे। वो हजरत अली अल मुर्तजा जिसकी ताकत का आलम ये था, और 40 लोगों ने खैबर का दरवाजा उठाया लेकिन हिला ना सके। वो मौला अली का हाथ था, आपने खैबर के दरवाजे को उखाड़ के दूर फेंका था। अब गौर करें ये हजरत अली अल मुर्तजा की ताकत थी। एक मर्तबा आप बैठे थे, एक बंदा आया दूर दराज से, ओ यार मैंने वो बंदा देखना है, और जिसने खैबर का दरवाजा तोड़ा था। जब करीब आया लोगों ने कहा वो बैठा है। हजरत अली के करीब आया, हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, लेकिन अखरोट आपसे टूटा नहीं जा रहा था। वो बंदा हैरान, इधर अखरोट नहीं टूटा जा रहा और उधर खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया, ये क्या मामला है? वो बंदा परेशान हो गया, यहाँ तो अखरोट नहीं टूट रहा, खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ा था? आपने खुद ही फरमाया वो बंदे क्या सोच रहा है, इधर आ। कहने लगा कुछ नहीं। आपने फरमाया तू बताता है या मैं बताऊं कि तू क्या सोच रहा है, या मैं बताऊं कि तू क्या सोच रहा है? तू यही सोच रहा है कि अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर का दरवाजा कैसे तोड़ा था? का अखरोट को छोड़, अखरोट को गोली मार। कोई खैबर है तो ला, आज भी तोड़ के दिखा दूंगा। कोई खैबर है तो ला, आज भी तोड़ के दिखा दूंगा। कहा कि ये तो जिस्मानी ताकत से तोड़ा, वो तो मैंने ईमान की ताकत से तोड़ा था, वो मैंने ईमान की ताकत से तोड़ा था। याद रहे हजरत अली की शान बुलंद व बाला है। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे तो नहीं ना फरमाया, फरमाया जिक्र अली इबादत, जिक्र भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। हजरत अली को यहाँ मस्ती थे, आपके इल्म का पहलू उठाया जाए तो बंदा हैरान रह जाता है। आका ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जब तक बंदा दरवाजे से ना आए तो अंदर कैसे शहर में दाखिल हो सकता है? तो दरवाजा कौन है? का अली है। आपके इल्म को इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया था, का कुरान 7 लुगतों पर उतरा है, एक एक हर्फ का जाहिर भी है और बातिन भी है। मौला अली वो आलिम है जिनको जाहिर का भी इल्म है, बातिन का भी इल्म है। हजरत अली मुर्तजा के इल्म की ये शान थी। आप खुद फरमाते हैं हदीस नेमत के तौर पर, मुझे पता है कुरान की कौन सी आयत कब कहां कैसे क्यों नाजिल हुई थी। अल्लाह अकबर। इल्म देखें, का सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर दो ना, लिखते 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 उसके इतने रजिस्टर बन जाए कि 70 ऊंट वो रजिस्टर उठाएं। ये शान थी मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और याद रहे सहाबा की आपस में जो मोहब्बत है ना, उसको भी दुनिया वालों को बताएं कि उनकी आपस में कैसी मोहब्बत है। उनमें तो हसद का तो नाम ही नहीं था ना, हो ही नहीं सकता सहाबा आपस में हसद करे। और हम तक तो आका की तालीमात पहुंची हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि यार उन चीजों से बचें जिनसे आका अलैहिस्सलाम ने बचने का हुक्म दिया। अरे वो तो वो लोग थे जिनके दिन रात आका की सोहबत में गुजरा करते थे, उनके तकवे का आलम क्या होगा, परहेजगारी का आलम क्या होगा। एक मर्तबा हजरत अली अल मुर्तजा को देख के ना सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए ना, हजरत अली ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मुझे वो आका का फरमान याद आ रहा है। आका ने फरमाया था ना क्या कि पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसको अली चिट्ठी लिख के देगा, जिसको अली चिट्ठी लिख के देगा। अब हजरत अली भी मुस्कुराए। सिद्दीक अकबर ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए? कहा मुझे भी आका का फरमान याद आ गया। आका ने यह भी तो फरमाया था ना, अली चिट्ठी उसी को लिख के देगा जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा, जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा। इनकी आपस में ऐसी मोहब्बत है, बंदा पढ़े तो हैरान रह जाता है कि यार ऐसी मोहब्बत, ऐसा निराला अंदाज। एक मरतबा हजरत अली को बुखार आ गया। जब आपको बुखार आया ना, आपको पूछने कौन आया? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। जब ये आए ना, हजरत अली कहते हैं दरवाजा इन्होंने बजाया। जब दरवाजा बजाया, खटखटाया, मैं गया, दरवाजा खोला, इन तीनों को अपने घर आता देख कर ना मेरा तो सारा बुखार ही उतर गया। ऐसा दिल खुश हुआ, इनका चेहरा देखकर मेरा बुखार उतर गया। और मियां हैरत की बात नहीं, 1400 साल बाद उनका जिक्र
سن کر کسی کو بخار چڑھ جائے، لیکن مولا علی تو ان کو دیکھ کر کیا فرما رہے ہیں، میرا تو بخار ہی اتر گیا۔ اب بتائیں جو 1400 سال بعد آیا اس کی بات مانے یا مرتضیٰ کی مانے یا مصطفیٰ کی مانے یا خود رب کائنات کی مانے؟ بتائیں ہم کس کی بات مانے؟ صحابہ کا ایمان پاورفل تھا یا 1400 سال بعد آنے والوں کا ایمان؟ صحابہ کی اپنی شان ہے، صحابہ کی آپس میں محبت کیسے تھی؟ اور نا جی حضرت علی المرتضیٰ یہ تو داماد تھے، یہ تو دولہا بن کے آقا کے گھر گئے تھے، اور ان کی شان بلند ہے، وہ شرم نہیں آتی تجھے ان کی شان نظر آ گئی؟ صدیق اکبر کا مقام نظر نہ آیا؟ حضرت عمر کا مقام نظر نہ آیا؟ حضرت علی اگر وہ ہیں تو دولہا بن کے آقا کے گھر گئے تھے، حضرت صدیق اور حضرت عمر وہ ہیں جن کے گھر میں حضور دولہا بن کے گئے تھے۔ حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ صدیق اکبر کی زوجہ ہے مصطفیٰ کی۔ حضرت حفصہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر کی زوجہ ہے مصطفیٰ کی۔ آقا تو ان کے گھر دولہا بن کے گئے تھے، ان کی شان بھی بلند و بالا ہے۔ یاد رہے آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا کچھ نصیب ہوگا۔ بس اوقات کتابوں سے وہ باتیں نہیں ملتی جو اہل علم لوگوں کی صحبت سے مل جایا کرتی ہیں۔ اپنے جو ہے روابط کے اندر علماء کرام کو رکھیں، علماء کرام کو اپنا دوست بنائیں، ان سے دینی مسائل بھی پوچھیں، شرعی رہنمائی بھی لیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے، آپ کا مقام بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شانیں بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کی شان کا ایک ایک پہلو، آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو نا بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کے مصطفیٰ پہ بات کی جائے تو وہ ایک الگ پہلو ہے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، آقا پڑھ چکے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کے زانوں پر سر رکھا اور آرام فرمانے لگے، نیند آ گئی۔ اب ایک پریشان ہو گئے، عصر پڑھی نہیں ہے، آقا تو پڑھ چکے تھے، ادھر آرام مصطفیٰ ہے، ادھر حکم خدا ہے، علی کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، علی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب ادھر آرام مصطفیٰ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر آرام مصطفیٰ اور ادھر حکم خدا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ پریشانی کے عالم میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، رخسار مصطفیٰ پہ آیا، آقا بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا معاملہ ہے؟ آقا نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہو چکا ہے۔ فرمایا علی کیا کرنا ہے؟ علی کیا کرنا ہے؟ آقا دعا مانگے، سورج واپس پلٹ آئے، سورج واپس پلٹ آئے۔ آقا نے دعا مانگی، مولا سورج کو واپس پلٹا۔ پھر وہ چشم فلک نے منظر دیکھا۔ اب غور کریں، ایک فدائی کے لب ہلنے پر اللہ نے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کو یہاں پر نہ پڑھا جائے تو پھر بات ادھوری رہتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کمال کی بات ہے، اس حدیث کی شرح میں لکھا، کہا کہ صدیق اکبر نماز پڑھیں تو سورج کو دیکھ کر کہ سورج غروب نہ ہو جائے، حضرت عمر حضرت عثمان نماز پڑھیں تو سورج کو دیکھ کر کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ کیسی نرالی نماز پڑھی تھی مولا کائنات نے۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، سورج علی کو دیکھ رہا تھا، سورج علی کو دیکھ رہا تھا۔ علی کی نماز مکمل ہو جائے تو میں غروب ہو جاؤں۔ یہ شان پائی ہے مولا کائنات نے۔ وقت بہت کم ہے، وگرنہ ان کی شان کے اور بھی کافی سارے گوشے تھے، وہ بھی بیان کرتا۔ اب آ جائیں اولیاء کرام کی شان پہ۔ اولیاء کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، بڑی شانیں بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ شروع دور سے رہے ہیں۔ ہر دور میں ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا، ہر دور میں ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا۔ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد پھر قیامت بھی آنی ہے، اور کوئی نبی نہیں آنا، اور کوئی امت نہیں آنی، اور کوئی کتاب نہیں آنی۔ مولا تیرے محبوب کے بعد اگر کوئی نبی نہیں تو امت تک دین کون پہنچائے گا؟ فرمایا میرا وعدہ ہے قیامت تک اولیاء کو بھیجتا رہوں گا، اولیاء کو بھیجتا رہوں گا۔ ہر دور میں اولیاء آتے رہے۔ ایک دور تھا معروف کرخی آئے، سیری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، حضرت جنید بغدادی آئے، بشر حافی آئے، اور بھی کئی بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کرام، حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح دادا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے۔ ایک تمہیداً ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ دیکھیں شیطان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ہمیں کسی کام سے روک دیتا ہے۔ آپ نے کئی بار جملہ سنا ہوگا، یار میں نے تو نماز کے لیے آنا تھا، شیطان نے آنے نہیں دیا۔ ایسا ہی ہے نا، لوگ یہ عموماً کہہ دیتے ہیں، یار فلاں کام میں نے کرنا تھا، شیطان نے کرنے نہیں دیا۔ یعنی شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو کسی کام سے روک بھی سکتا ہے، ہٹا بھی سکتا ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہے، اور وہ ایک وقت میں دنیا کے کئی مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہر بندہ مانتا ہے نا، یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اور شیطان ہے کون؟ یہ عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ ذرا غور کریں، جب خدا اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو اپنے یاروں کو کتنی طاقت عطا فرمائے گا۔
جب شیطان یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے دوستوں کو، وہ پیر مہر علی شاہ کے پاس کتنی طاقت ہوگی، وہ دادا گنج بخش علی حجویری کی طاقت کتنی ہوگی، وہ غوث پاک کی طاقت کتنی ہوگی، وہ خواجہ غریب نواز کی طاقت کتنی ہوگی۔ اگر شیطان ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے نا، تو خواجہ غریب نواز کی ایک نگاہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر سکتی ہے۔ وہ بھی پھر خواجہ غریب نواز تھے۔ یہ شان پائی ہے ان لوگوں نے۔ خواجہ غریب نواز نے یہ سارا کچھ ایسے حاصل نہیں کیا، آپ شروع سے چلتے ہیں۔ اولیاء نے یہ مقام و مرتبہ عبادت اور ریاست کر کے حاصل کیا، رب کو راضی کیا ہے، اور تقوی و پرہیزگاری کا لیول اتنا بلند تھا، بندہ پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اور نہ جی یہ کرامت سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بندہ ان کی سیرت کو پڑھے نا، ان کی تعلیمات کو پڑھے تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے صرف کرامتیں سن رکھی ہیں، جو غوث پاک نے جو ہے وہ مردہ زندہ کر دیا، تو غوث پاک نے مرغی زندہ کر دی، یہ ہم نے سن رکھا ہے۔ ان کی عبادت اور ریاضت کا عالم، ان کے تقوی کا عالم، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے معاملات، یہ بندہ پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ امام اعظم کتنا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ آپ نے وفات پائی ہے نا، اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا تھا۔ 7000 مرتبہ آپ نے قرآن کا ختم کیا ہے، کوئی عام بات ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہ کوئی عام بات ہے؟ زندگی میں 55 حج کیے ہیں، کوئی عام بات ہے؟ آخری حج پہ آپ کعبہ گئے، کعبے میں جا کر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 2 ستونوں کے درمیان اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، آدھا قرآن ختم کر دیا، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، کھڑے ہوئے، دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اور باقی آدھا قرآن ختم کر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی، مولا یہ تیرا بندہ عاجز ہے، مولا یہ تیرا بندہ کمزور ہے، اپنی وسعت کے مطابق عبادت کر سکا، مولا تو رحیم ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آواز آئی، ابو حنیفہ ہم نے تجھے بھی بخش دیا، اور جو تیری پیروی کرے گا ہم اس کو بھی بخش دیں گے، ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کو شان عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم غوث پاک کو دیکھ لیں، ان کی عبادت اور ریاضت کا عالم کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسے عالم بن گئے تھے، وہ میاں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں درختوں کے پتے کھا کھا کر غوث پاک نے علم دین سیکھا۔ 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں درختوں کے پتے کھا کر دین سیکھا، پڑھا اور دنیا والوں کو بتایا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن ختم کیا ہے۔ یعنی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا۔ شیطان آ گیا، آواز آئی، عبد القادر تو اس مقام کو پہنچ چکا، اب نماز پڑھنے کی حاجت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان بدبخت لائن لگتا ہے، نماز تو میرے آقا کو معاف نہیں ہوئی تو غلام کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ اڑنے لگا نا، دھوئیں کی طرح اڑنے لگا، کہنے لگا عبد القادر ہم نے اس وار سے بڑے بڑے ولیوں کو گمراہ کیا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو بدبخت لعین ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اب آ جائیں ذرا خواجہ غریب نواز پہ، یہ کوئی عام ہستی تھے؟ آپ نے 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، 15 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، اور پھر 20 سال کی عمر تک آپ نے جو ہے وہ دین سیکھا، اور ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے جس کو دنیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ کہتی ہے، ان کے مرید بنے۔ انہوں نے آپ کے اندر کافی کچھ دیکھا، آپ کو لے کے کعبہ میں گئے، مولا یہ میرا مرید ہے، اس کو قبول کر۔ پھر فرماتا ہے میں نے نگاہ اٹھائی تو 18,000 عالم دیکھ لیے، پھر آقا کی بارگاہ میں لے کے گئے، یا رسول اللہ یہ میرا مرید ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ پھر روضہ رسول سے آواز آئی، یہ تیرا مرید ہے، یہ تو ہمارے دین کا معین ہے، یہ تو ہمارے دین کا معین ہے، مددگار ہے، اس لیے آپ کو معین الدین کہا جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے پیر صاحب نے عرض کی تھی، آقا اس کو قبول کر لیں۔ کہا اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی ہم نے ہندوستان میں لگائی ہے، اس لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہیرا ہمیں ایسے نہیں ملا، یہ ہیرا مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کو عطائے رسول، سلطان الہند، معین الدین، یہ جو القابات ہیں یہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے ہیں، یہ شان انہوں نے پائی ہے۔ اور یہ خواجہ غریب نواز کیوں تھے؟ بس یہ آخری بات کر کے بیان کو ختم کی طرف لاؤں گا۔ خواجہ غریب نواز کیوں تھے؟ پہلے یہ سن لیں، 21، 22، 23 مارچ کو مدنی قافلہ جو ہے وہ آپ کے اسی کرنگی سے ٹھٹا کے لئے سفر کر رہا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ اس میں بھی لازمی طور پر سفر کریں، سامنے مکتب لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں نا ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، امام حسین نے 71 لاشیں اٹھائے تھے اپنے کندھوں پر، سر کٹا کے دین کا سر فخر کے لیے بلند کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں ہم نے دین کے لیے کیا کیا، جان تو دور کی بات ہے، وقت بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ لازمی طور پر مدنی قافلے کے اندر سفر کریں۔ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت ساری وجوہات اس کی علماء کرام نے لکھی ہیں۔ آپ کو اس لیے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے کہ آپ غریبوں کو نوازا کرتے تھے، غریب نواز تھے، یعنی سارے غریبوں کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوازا کرتے تھے۔ لیکن
واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، کہا کہ آپ کو خواجہ غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا زمانہ اور غوث پاک کا زمانہ نا ایک زمانہ تھا۔ غوث پاک سمجھ آ رہی ہے نا بات، غوث پاک کا زمانہ اور خواجہ غریب نواز کا زمانہ ایک ہی زمانہ تھا۔ اور ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ آپ آپس میں رشتہ دار تھے، یا خالہ زاد بھائی تھے، یا آپس میں ماموں بھانجے کا رشتہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ دونوں بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں۔ تو غوث، اور یہ بھی یاد رہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری یہ غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت تو ایسی بھی ملی، ایک قول ایسا بھی ملتا ہے، کہا کہ غوث پاک فرمایا کرتے تھے اگر میں داتا صاحب کے دور میں ہوتا تو ان کا مرید ہوتا، ان کا مرید ہوتا۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری کی شان ہے۔ اب غور کریں، ایک مرتبہ نا غوث پاک نے اعلان کر دیا، جو بندہ کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو بندہ اس بات کا جا کے اعلان کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اب بندے حیران کہ کیا کیا جائے، ایک طرف اعلان ہے کہ جو نماز ان کے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں، جو اعلان کرے گا وہ دوزخ میں۔ اب کیا کیا جائے؟ صبح کا وقت ہوا، فجر کا وقت آیا، غوث پاک مصلی پہ چڑھے، دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، باہر عوام کا سمندر ہے، اور اتنا کھچا کھچ عوام کا ایسا سمندر، غوث پاک حیران رہ گئے کہ اتنی ساری عوام کہاں سے آ گئی؟ کہ سچ بتاؤ اعلان کس نے کیا تھا؟ اعلان کس نے کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا اعلان میں نے کیا تھا، اعلان میں نے کیا تھا۔ کہا تم نے سنا نہیں تھا کہ جو اعلان کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا؟ کہا میں نے سنا تھا، میں نے سوچا اگر میں اکیلا ہی دوزخ میں جاتا ہوں حضور کی باقی امت تو جنت میں چلی جائے گی نا، میں نے سوچا غریبوں کا تو بھلا ہو جائے گا، باقی سارے تو جنت میں چلے جائیں گے، میری خیر ہے۔ آپ غور کریں، اس وجہ سے آپ کا جو لقب پڑا وہ خواجہ غریب نواز لقب پڑا، کہ آپ جو ہے وہ غریبوں کو ایسا نوازا کرتے تھے۔ اور اس انداز میں آپ کے اور بھی کافی سارے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ ایک بہت ہی پیاری بات خواجہ غریب نواز کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے، ان کے بارے میں لکھا علماء کرام نے، کہا جو تین دن خواجہ غریب نواز کی صحبت میں بیٹھ جایا کرتا تھا نا، اللہ اس کو بھی اپنا ولی بنا لیتا تھا۔ جو 3 دن آپ کے پاس بیٹھ جایا کرتا، اللہ اس کو بھی اپنا ولی بنا رہا۔ غور کریں ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ پیری مریدی والا جو سسٹم ہے نا، یہ ابھی سے نہیں، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام آقا کے مرید تھے، پھر تابعین نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا۔ امام اعظم اتنے بڑے امام جعفر صادق کے مرید تھے، باعث اسلامی کس کے مرید تھے؟ امام جعفر صادق کے مرید تھے۔ اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ پیر آل رسول، ان کے مرید تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل، یہ کن کے مرید تھے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مرید تھے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غور کریں یہ اتنی بڑی ہستی تھے، یہ کن کے مرید تھے؟ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کے مرید تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے۔ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں نا، کسی نہ کسی کے مرید تھے۔ اب آج کے دوروں میں زیادہ لوگوں کو فیض نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیروں کی نہ اتنی خدمت کی ہے، نہ ان کی صحبت حاصل کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے پیروں کے پاس گزاری ہیں، دین پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور عمل بھی کیا ہے۔ دین جو ہے وہ پیری مریدی یہاں تک بال رکھ لینے کا نام نہیں ہے، ہاتھوں میں 4 انگوٹھیاں پہن لینے کا نام نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ میں جب مکے نماز پڑھتا ہوں، میں جدے نماز پڑھتا ہوں، میں مدینہ نماز پڑھتا ہوں، اس کا نام پیری مریدی نہیں ہے۔ وہ میاں طریقت میں تو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، فرض تو دور کی بات ہے، طریقت کے اندر تو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ اب غور کریں، باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عرصے تک رہے اپنے پیر صاحب کے پاس۔ ایک بار آپ کے پیر نے فرمایا پیچھے الماری سے کتاب اٹھا کے دو۔ آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے الماری کہاں ہے۔ کہیں اتنا عرصہ ہو گیا پتہ نہیں الماری کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ الماری کہاں ہے، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے، مجھے تو صرف آپ کے جلووں کا پتا ہے یا آپ کے جملوں کا پتا ہے، میں تو صرف آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اور کسی چیز کا پتا نہیں ہے۔ آپ کے پیر صاحب خوش ہوئے، فرمایا تو بستام چلا جا، تیرا سارا مقام مکمل ہو گیا، اب وہاں پر جا کر تو دین کا کام کر۔ یہ وہ لوگ تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو ہے وہ پیر صاحب کے سجادہ نشین نے کہا تھا ہمیں مزار کی رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر پہ گئے تھے، مصطفیٰ رضا خان کا ہاتھ پکڑا، حامد رضا خان کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو اٹھا کے لے آئے، کہا یہ میرے بیٹے ہیں، دن میں رکھوالی بھی کریں گے، رات میں پہرا بھی دیں گے۔
یہ وہ لوگ تھے اپنے پیر صاحب کا ایسا ادب و احترام کیا کرتے تھے. آپ تو غور کریں, حضرت بابا فرید الدین سے نا کسی نے دہلی میں پوچھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے, پتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا یہ راستہ کہاں جاتا ہے. کہیں نیا آئے ہو, کہ نیا نہیں آیا, 13 سال گزر گئے. کہیں 13 سال ہو گئے یہ راستہ کا پتا نہیں, کہ مجھے تو صرف 2 گلیوں کا پتا ہے, ایک وہ گلی جو قطب الدین کے در پہ جاتی ہے, دوسری وہ جو وہاں سے واپس آتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے پیر کی محبت میں فنا تھے, انہوں نے ایسی محبت کی ہے اور کمال کی محبت کی ہے, پھر اللہ نے ان کو نوازا بھی بڑا ہے. آخر میں ایک اور عرض کرتا چلوں, جامعہ مسجد فیضان عشق رسول یہ تعمیر ہو رہی ہے. آپ تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ اس کی تعمیر کے اندر بھی حصہ ملائیں. شاید سامنے باکس بھی لگے ہوں گے, آپ تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ اس میں لازمی حصہ ملائیں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے. آقا سے پوچھا گیا جو غریب ہو مسجد نہ بنا سکے وہ کیا کرے؟ فرمایا جو مسجد میں اینٹ بھی لگا دے گا نا, مسجد میں تھوڑا بہت چندہ بھی دے دے گا, وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا, اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا. یہ امیری غریبی کا تصور تو ہمارے ہاں ہے نا, رب کے ہاں تو نہیں ہے, رب کے ہاں تو نہیں ہے نا. وہ اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.